بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم موسم سرما سے متعلق چند اہم مسائل سمجھیں گے۔ ویسے تو اگر جائزہ لیا جائے تو بہت سے ایسے فقہی مسائل وہ سامنے آتے ہیں کہ جن کو لے کر موسم سرما کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ موسم سرما میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ البتہ ہم چند عمومی مسائل پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سردیوں کے اندر خصوصی طور پہ جب انسان وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے ملے، خصوصاً کوہنیاں ہو گئیں، ایڑیاں ہو گئیں، ہاتھ ہو گئے، انہیں اچھی طرح ملے، کیونکہ سردیوں میں خشکی ہوتی ہے اور خشکی کی وجہ سے یہ عین ممکن ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک رہ جائے اور وہاں تک پانی نہ پہنچے۔ جب وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے سردی میں، تو ایسے لوگوں کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے میں اگر اعضاء وغیرہ پہ تیل وغیرہ لگا لیا جائے تو تیل وغیرہ لگانے سے پانی پہنچنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس خشکی کو انسان بڑھنے بھی نہ دے، اپنا بھی خیال رکھے تاکہ انسان کی جو عبادات ہیں وہ ان میں بھی خلل نہ آئے۔ تو وضو کے حوالے سے کامل وضو کرنا، اس کے حوالے سے تو ساری جو روایات ہیں وہ آپ سے عرض کر دیں۔ البتہ یہاں اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ کوشش کی جائے، اور لوگ اس کے اندر بے احتیاطی بھی کرتے ہیں کہ سردیوں میں خشکی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا وضو ناقص نہ رہے، بلکہ اعضاء کو اچھی طرح ملا جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے اچھے طریقے پہ وضو ہو جائے، اور وضو ہو جائے، بلکہ اگر پانی نہ پہنچا خشکی کی وجہ سے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح غسل کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غسل میں جہاں تک پانی، عام طور پر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں پر انسان ذرا ہاتھ وغیرہ مار لے، اس کے ذریعے سے اس جگہ کو تر کرے اور پھر جو ہے پانی اپنے اوپر بہائے۔ تو باقی جو خشک جگہیں رہ جاتی ہیں ان کے اندر غسل کے اندر بھی ایسی چیزوں کو ملنے کا، جو ایسی جگہوں کا وہ اہتمام کیا جائے تاکہ غسل بھی ہو جائے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا اور پھر ساری نمازیں وغیرہ جو ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ جلدی میں غفلت میں کوئی وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے معمولی سا حصہ رہ گیا، اس کا وضو نہیں ہوا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شخص وعید کا مستحق بنے گا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ویل للعقاب من النار۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر سے آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک جگہ پہ جو ہے وہ کچھ لوگ وہ آگے جلدی میں گئے، انہوں نے وضو کیا، تو جلدی میں وضو کر کے وہ جا رہے تھے، ان کے ایڑیاں وغیرہ وہ کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو وہ چمک رہی تھیں، وہ یعنی کہ وہاں پر پانی نہیں لگا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو، کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، یعنی کہ وہ ایڑیاں جو وضو میں خشک رہ جانے والی ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ کی ہلاکت ہے، اگر وہاں پر پانی نہیں پہنچا تو پھر یہ ایڑیاں جہنم میں جلیں گی۔ تو اسبغ الوضو، وضو جو ہے وہ کامل کرو، مکمل وضو کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو مکمل کوشش کی جائے سردی کے اندر، اس کا مکمل اہتمام کیا جائے کہ اعضاء جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انہیں جو ہے وہ ملا جائے تاکہ وضو جو ہے وہ کامل طریقے پہ ہو جائے، اسی طرح غسل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مسئلہ سردیوں میں نماز سے متعلق یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ نماز میں اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں، منہ جو ہے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، جیسے کوئی وائرس وغیرہ پھیلا ہوا ہو، جیسے ابھی قریب میں کرونا وائرس کا معاملہ تھا، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر تو چلے وہ ماسک وغیرہ کے ذریعے سے وہ انسان وہ کر سکتا ہے۔ لیکن سردی کی وجہ سے اپنا چہرہ جو ہے وہ، اپنا منہ جو ہے وہ ڈھانک لینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی عذر کے۔ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یاد رکھیں، ناجائز ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ،
کہ کوئی بندہ نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو منہ نہیں ڈھانکنا چاہیے، اس پر واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس کی معنی پر ارشاد موجود ہے، اور یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، عبادات میں تلاوت کرنا، وہ نماز میں تلاوت کرے گا، اور اسی طرح جو دیگر اذکار مسنونہ ہیں ان کے پڑھنے میں اس چیز کے ذریعے سے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اور پھر یہ ساتھ ساتھ فقہائے کرام نے لکھا کہ اس کی مجوسیوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے، کیونکہ وہ جب ان کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی جب عبادت کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ ڈھانپتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بھی بچا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان اس بارے میں موجود ہے، تو بہت سے اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اگر کسی بندے کو نزلہ ہے مثال کے، تو بہت سخت نزلہ ہے اس کا، نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ حل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر کپڑا رکھ لے، اور گاہے گاہے جب اس کو ضرورت محسوس ہو نماز میں ناک صاف کرنے کی، تو اس کپڑے کے ذریعے سے وہ اپنی ناک کو وہ صاف کرے۔ لیکن اس کے اندر اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ وہ ایسے عمل سے اپنی ناک کو صاف کرے کہ جو عمل کثیر نہ ہو، یعنی بڑا عمل نہ ہو، معمولی سی حرکتوں کے ذریعے وہ اپنی ناک کو صاف کرے۔ اس بارے میں اس کا دل خود بھی گواہی دے سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ عمل کثیر کر رہے ہو، یعنی حد سے بڑھ رہے ہو، آپ کا کام کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، تو آپ ایک لمٹ میں رہ کے تھوڑے عمل کے ذریعے سے ناک کو صاف کرو۔ کسی بڑے کے سامنے انسان کھڑا ہو تو وہاں پر وہ اپنے منہ اور ناک میں ہاتھ مارنے سے کتنا گریز کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو عمل قلیل کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتا رہے، اور عمل کثیر تو اس کے بارے میں بھی اس کا دل بھی گواہی دے گا کہ یہ عمل کثیر ہے، یہ کچھ زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ باہر سے دیکھنے والا اگر اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ عمل کثیر شمار ہوتا ہے اگر دیکھنے والا یہ سمجھے۔ تو بہرحال دل کی گواہی اس کے اندر وہ زیادہ تقریباً وہ زیادہ معتبر ہے، تو وہ خود بتائے گی کہ آپ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے ناک صاف کرنے کا۔ تو ناک کو عمل قلیل کے ذریعے سے جو ہے وہ صاف کرے۔ اگر سخت نزلہ ہے، انتہائی سخت حاجت اس کو پیش ہے، تو پھر شریعت اسے مجبور نہیں کرتی بلکہ اسے رخصت دیتی ہے۔ باقی جو ہے وہ ناک کے اوپر وہ ماسک وغیرہ وہ بھی نہ چڑھائے، ماسک وغیرہ، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں اس کے دیگر مفاسد بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے مکمل طور پہ جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر سردیوں میں جو ہے وہ لوگ چادر وغیرہ پہنتے ہیں، رومال وغیرہ یہ چیزیں پہنتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ نماز کے دوران کوئی چادر یا رومال وغیرہ وہ ایسے نہیں لٹکانا چاہیے کہ جس سے اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ زمین پہ لٹک رہے ہوں، یہ بھی مکروہ ہے نماز میں، اور اسے جو ہے صدل کہا جاتا ہے، اور حدیث سے کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کے بارے میں، ترمذی کی، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں صدل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حالت صدل کی ہے، تو اپنے کپڑے کو، بندے کو نماز میں کپڑے وغیرہ نہیں لٹکانے چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے سر کے اوپر اور کندھے کے اوپر یہ کپڑا رکھ کے اس کے دونوں کناروں کو دونوں جانبوں سے لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، یہ صدل کہلاتا ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً مکروہ ہے، یہ کام جو ہے یہ صدل والا، چاہے کوئی تکبر کے لیے کر رہا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہو، کیونکہ جب حدیث کے اندر اس کی ممانعت آ گئی، اور جو حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے من غیر فصل، اس میں کوئی تفصیل اور فرق بیان نہیں کیا گیا، حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو ہے آپ جو ہے تکبر کی وجہ سے یہ چیزیں لٹکاؤ تو پھر منع ہے، اگر تکبر کے علاوہ لٹکائیں تو پھر منع نہیں ہے، بلکہ مطلقاً جو ہے ممانعت آئی ہے، تو اس وجہ سے احتراز کرنا چاہیے ایسی حرکتیں کرنے سے نماز میں۔ تو عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کانوں کو ڈھانکنے کے لیے رومال اور مفلر وغیرہ چادر یہ باندھ لیتے ہیں، اور اس کا باندھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے دونوں کناروں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیچھے جا کے اس کو باندھ دیں یا اسے اٹکا دیں، جیسے لوگ ایسے اٹکا دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے کندھے پر چادر اٹکائی جاتی ہے نا، اس طرح اٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ نماز میں لٹکے نہیں، تو وہ پھر کندھے سے لٹک رہا ہوتا ہے، بہت سی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے۔ اور بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے وقت اگر کوئی رومال وغیرہ ہے تو اسے انسان جو ہے وہ سر سے اتار کے اپنے سامنے جو ہے وہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور پھر وہ پہن کے جو ہے وہ
بعد میں اپنے کام کرتا رہے. تو نماز کے اندر اس چیز سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو فتاوی کے اندر یہ صورت بہتر لکھی ہوئی ہے کہ انسان ایسا ہی کر لے کہ اتارے اس کو اور اپنے سامنے نماز کے وقت رکھ لے تاکہ یہ صورت ہی پیش نہ آئے. لیکن اگر پیش آ رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرے کہ اس کے وہ کنارے وغیرہ لٹک نہ رہے ہوں. انہیں پھر یا تو باندھ دے یا اٹکا لے اپنے کندھے وغیرہ پہ. اسی طرح ایک مسئلہ ہے چادر وغیرہ کے اندر بالکل انسان جیسے لپٹ جاتا ہے نا، وہ لپٹ کے اپنے اوپر مکمل طور پہ اس کو لپیٹ کے نماز پڑھنا. جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچوں کو بعض مرتبہ ایسے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. چھوٹے بچے جو 5-6 سال کے ہیں انہیں اگر چادر پہنانی ہے یا کوئی چیز تو وہ بالکل ان کے اوپر لپیٹ دی جاتی ہے. تو ایسے اپنے اوپر چادر کو جو ہے وہ لپیٹنا، جسے حدیث کے اندر اشتمال سما کہا گیا، اشتمال یہود کہا گیا، ایسی کیفیت اختیار کرنا. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کسی کپڑے یعنی چادر اور شال وغیرہ کو اپنے جسم کے اوپر ایسے لپیٹا جائے کہ ہاتھوں کے نکالنے کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، مشکل ہو جائے، ہاتھ وغیرہ کا نکالنا بڑا مشکل ہو جائے. تو بڑے حضرات عموماً تو ایسے نہیں کرتے. اسی لیے میں نے آپ کو بچوں کی مثال دی کہ بچوں کو زبردستی یہ چیز پہنا دی جاتی ہے نا تاکہ وہ ان سے گرے نہیں. بالکل لپیٹ دیا جاتا ہے کہ بس اب جاؤ مسجد میں جاؤ سبق پڑھنے کے لیے یا فلاں معاملہ. بعض مرتبہ ایسی صورت پیش آتی ہے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے حدیث کے اندر ممانعت جو ہے وہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر، کہ تم میں سے کسی کے پاس جو ہے وہ اوپر نیچے کے اگر 2 کپڑے ہیں تو اسے چاہیے کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ فلیتزر بھی اظہار بنا لے، یعنی تہبند باندھ لے اس کا. اور ولا یشتمل اشتمال الیہود، اور جو ہے یہودیوں کی طرح اپنے جسم کے اوپر اس کو نہ لپیٹے. تو اس سے جو ہے نماز میں احتراز کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بھی اس سے منع فرمایا ہے. اشتمال سما سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ فرمان موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے، اسے کہتے ہیں بکل مارنا، بکل مار کے جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل ایسے اپنے کپڑے کو اپنے اوپر مکمل طور پہ لپیٹ کر. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی جو چادر لپیٹتے ہیں بالکل اس سے جو ہے وہ بکل مارنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح کپڑوں کا کوئی بھی حصہ ہو کسی بھی قسم کا، وہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. سردی کے موسم میں لوگ چادر اوڑھتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا کوئی حصہ ٹخنے سے نیچے نہ لٹک رہا ہو، کیونکہ جس طرح ازار اور شلوار جو ہوتی ہے اس کے جو پانچے ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ سارے کپڑے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں جو جسم پر موجود ہوں، اس حکم کے اندر سارے وہ شامل ہیں. تو شلوار ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، قمیض ہے، کوئی جبہ یا امامہ وغیرہ ہے، سردی وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کچھ پہنا ہوا ہے، تو ساری چیزوں کا یہی حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اسے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ من جر منها شیئا خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. یہ جو اسبال ہے یعنی جو لٹکانے والا کام ہے، یہ جو کپڑے لٹکاتے ہیں، یہ قمیص میں بھی ہے، ازار میں بھی ہے، امامہ میں، سب چیزوں میں. تو جو بندہ تکبر کے طور پہ اسے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جانب رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازار کے بارے میں فرمایا، آپ کا جو فرمان، جو کچھ ارشاد ازار کے بارے میں ہے کہ اسے ٹخنوں سے نیچے نہ کیا جائے، یہ شلوار ہے، تہبند ہے، وہی ارشاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قمیص کے بارے میں بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کسی بھی قسم کا کپڑا ہو، چاہے وہ تہبند ہو، قمیض ہو، چادر ہو، امامہ ہو، چادریں ہوں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جسم کا ہر کپڑا وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو شریعت بالکل اس کے اوپر قدغن لگاتی ہے کہ اس چیزوں سے بچو. اگر کوئی کہتا ہے میرے دل میں تکبر نہیں آ رہا، تو اس کو دیکھ کے جو بندہ یہ کام سیکھ رہا ہے وہ یقیناً اس کے دل کا تو اس کو نہیں پتا. تو پھر یہ معاملات، دلوں کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. اسلام پھر ظاہر کو دیکھ کے یہ سارے احکامات جو ہے وہ لگاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح احکامات اس بارے میں موجود ہیں. اور
سردیوں کے اندر خصوصاً اس چیز کا مزید خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں انسان پہنتا بھی ہے، اور پھر جرابیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، یا جو ہے موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پتہ نہیں چل پاتا کہ جو ہے وہ تہبند وہ نیچے لٹک رہا ہے یا نہیں لٹک رہا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بار بار تو اس کی طرف جو ہے نا اچھی، یعنی اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جیسے نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے، ایسے نماز کے بغیر بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا تہبند اور اظہار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ٹخنوں کے لیے اور نچلے حصے کے لیے وہ جہنم کی جو ہے نا وہ وعید سنائی ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ آج کل تو فیشن بن گیا ہے، تو اس کو تو تکبر میں ہی شامل کیا جائے گا۔ اس کے بغیر لوگ اپنے لیے عار سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے عمل کرنا، ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا عار سمجھتے ہیں باقاعدہ، اور خود فیشن کے طور پر جو ہے وہ شلوار بڑی سلواتے ہیں اور اسے ٹخنوں سے نیچے خود لٹکاتے ہیں۔ یہ تو عورتوں کے لیے حکم تھا کہ وہ پردے کا زیادہ اہتمام کرے، تو مرد جو ہے وہ اپنے لیے مفت میں جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح موسم سرما میں روزوں کی قضاء کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، جہاں ایک طرف موسم سرما میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ سہولت ہے کہ انسان نفلی روزے رکھتا ہے، وہاں دوسری سہولت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے روزے قضا ہیں اور ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں روزے قضا کریں، وہ اس سے عاجز ہے، نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ سردی کے دنوں میں روزے رکھیں۔ اور اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ روزوں کی قضا ہو، نماز کی قضا ہو، وہ فوراً کر لینی چاہیے، اس کے لیے سردیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سردیوں کا انتظار ہوگا تو پھر جا کے جو ہے ہم روزے قضا کریں گے۔ کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس وقت جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، فرشتے کو حکم مل جائے اور وہ روح قبض کر لے، تو پھر یہ اپنی قضا اپنے سر پہ لے کے انسان جو ہے وہ جائے گا، تو کتنی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس چیز سے تو پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ جیسے روزے کی قضا ہو تو فوراً انسان جو ہے وہ اس قضا کو پورا کر لے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نماز کا معاملہ ہو یا روزے کا معاملہ ہو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنا شریعت کے اندر یہ مستحسن بھی نہیں ہے، محبوب بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جلدی کرنا یہ شریعت کے اندر محبوب عمل ہے۔ اور پھر اگر کسی نے چلو نہیں کیے گرمی میں، تو سردی کے اندر اس کے لیے بہترین موقع ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ گرمی کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے۔ رمضان کا مہینہ گرمی میں ہے، اب گرمی کے لمبے دن ہیں، انہیں بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ گرمی کے لمبے دن روزے نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، یا جو آپ کا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، جان جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ لوگ گرمی کے روزے نہ رکھیں بلکہ سردیوں کے اندر روزے رکھیں۔ اور یہ اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا بندہ اپنے روزوں کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا۔ روزوں کا فدیہ صرف اور صرف وہ شخص دے سکتا ہے جس کے مرض کے درست ہونے کی کوئی امید نہ ہو، یہ پتا ہو کہ مرنے تک یہ مرض اس کے ساتھ ہے، ساتھ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بندہ کسی بھی موسم میں کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے، گرمی میں نہیں رکھ سکتا، رمضان آیا گرمی کے موسم میں، تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ سردی کے موسم کا انتظار کرے گا اور سردیوں کے اندر روزے کی قضا کرے گا۔ یہ فدیہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس دیتے رہو، یہ شریعت نے اتنی چھوٹ اس بارے میں نہیں دی ہوئی، بلکہ اصل حکم روزے کا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ سردی کے موسم میں روزہ رکھے گا، اس کے لیے سردی غنیمت کا موسم ہے، اور ایسے لوگوں کو سردیوں میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردیاں بنائی ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ باقی دو اہم مسائل، ایک مسح الخفین کا مسئلہ ہے اور دوسرا تیمم کا مسئلہ ہے۔ بہت ہی تفصیلی موضوعات ہیں، تفصیلی مسائل ہیں یہ، ان کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں آپ سے جو ہے وہ عرض کر دیتے ہیں اور کچھ تفصیل اس کی آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ تیمم کے متعلق آپ کو بتلایا تھا کہ جو تیمم کا مسئلہ ہے، سردی کی وجہ سے اس بندے کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جو شخص اگر تیمم کرے گا تو تیمم کرنے کی وجہ سے یا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا اس کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے پانی کے استعمال کی وجہ سے، وہ شخص تیمم کرے گا۔ تو تیمم کی ہر کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ باقی تیمم سے متعلق یہ مسائل سمجھ لیں
پہلی بات تو یہ کہ تیمم کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک ضابطہ اور اصول یاد رکھیں کہ جو چیز زمین کی جنس میں سے ہوگی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز تیمم کی جنس میں سے نہیں ہے اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسائل سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف سردیوں کی وجہ سے تیمم کا مسئلہ پیش نہیں آتا، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں تیمم جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان ریل گاڑی میں جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور ریل گاڑی نے کہیں رکنا بھی نہیں ہے تو اس کو تیمم کرنا پڑتا ہے ریل گاڑی میں۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ تو ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کی جنس میں سے ہے، جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز زمین کی جنس میں سے ہے، یہ چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں ایسا پتا چلے گا، اس کے بارے میں بھی ایک اصول ہے، وہ یاد رکھیں کہ ہر ایسی چیز جسے جلایا جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے، یا اگر اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگھل کے نرم ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے یا پگھل کے نرم ہو جائے، تو ایسی چیز کو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اب پلاسٹک ہے وہ آگ کے اوپر پگھل جاتا ہے تو یہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، لکڑی ہے وہ راکھ ہو جاتی ہے، زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، تو اس پہ تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز جلانے سے جلتی نہیں ہے، پگھلانے سے پگھلتی نہیں ہے، وہ چیز زمین کی جنس میں سے ہے، آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس کے اوپر غبار کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ پتھر ہے، پتھر، اس پہ غبار نہیں لگا ہوا، آپ اسے تیمم کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں معاملہ؟ اسی طرح جو نمک، کان والا نمک ہوتا ہے جو کانوں سے نکلتا ہے، اس سے بھی جو معدنی ہوتا ہے اس سے جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ جو پانی سے نمک بنتا ہے، پانی سے بنے ہوئے نمک سے تیمم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو راکھ ہوتی ہے اگر وہ زمین کی جنس میں سے کسی چیز کی ہے تو اس سے جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر راکھ وہ لکڑی وغیرہ کی ہے اس سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ لکڑی زمین کی جنس میں سے نہیں ہے۔ تو پتھر جو ہوتا ہے جلا ہوا، جی کوئلہ، یہ بھی ایک قسم کا جلا ہوا پتھر ہے، تو کوئلے سے جو ہے آپ تیمم وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو چیزیں زمین کی جنس میں سے نہیں ہیں، اب آپ کو ریل گاڑی کے اندر کہاں سے زمین کی جنس ملے گی؟ تو آپ نے وہاں پر بھی تو تیمم کرنا ہے نا۔ تو یاد رکھیں جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، غیر جنس ہے، اس کے اوپر اگر غبار لگا ہوا ہے تو غبار کی صورت میں آپ اس کے اوپر سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے غبار کا اثر وہ ہاتھوں میں ظاہر ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ہاتھوں کے اندر غبار کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اس چیز میں جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، اور جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ غبار کا اثر ظاہر ہو، وہ اس کے اوپر آپ ویسے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ دیواریں جو ہوتی ہیں ہماری سیمنٹ کی، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جو ٹائلیں ہیں اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے پلاسٹک کی وہ ٹائلوں کی ایک شیپس آج کل بنی ملتی ہیں، اس کے اوپر تو تیمم نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر پھر غبار شرط ہوگا، کیونکہ وہ اس قاعدے کے تحت نہیں آئے گی جلانے والے اور پگھلنے والے کے۔ تو یہ تفصیل ہے اس بارے میں۔ تو اگر ریل میں سفر کر رہے ہیں، ریل کی سیٹ وغیرہ پہ اور اس کی دیوار وغیرہ پہ جو ہے وہ گرد و غبار اتنا نہیں ہے کہ جس سے اثر ظاہر ہو ہاتھ پہ، تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس سے اثر ظاہر ہو سکتا ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے انگلی کے ذریعے نشان ڈالیں نا تو وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ غبار لگا ہے، اور ہاتھ کے اوپر جو غبار کا جو ہے نا وہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ریل کی یہ باہر والی سائڈ عموماً اس میں جو ہے وہ غبار کا اثر یہاں سے زیادہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تیمم سے آپ کے لیے نماز اس وقت جائز ہوگی کہ جب وہ تیمم ایسی عبادت کے لیے کیا گیا ہو جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے، اور وہ عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ عبادت بھی عبادت مقصودہ ہو، اصل مقصودہ عبادت ہو، اور بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو۔ تو قرآن کو چھونے کی نیت سے اگر کسی نے تیمم کیا تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ صرف قرآن کو چھونا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تلاوت کے ضمن میں آتی ہے، تلاوت کے تابع ہے۔ اور اسی طرح وہ عبادتیں جو بغیر طہارت کے درست ہیں، جیسے تلاوت کرنا، زبان سے بندہ زبانی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ایسی عبادتوں کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا اس تیمم سے بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو نماز تیمم کے لیے ضروری ہے کہ تیمم ایسی عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا گیا ہو کہ جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر تسبیح کرنے کے لیے، دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا
تو اس سے بھی نماز درست جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی نے جو ہے وہ تیمم کیا، اگر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کروں تو میرے وضو کرنے سے نماز جو ہے فوت ہو جائے گی، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر ہر اس نماز کے لیے تیمم آپ کر سکتے ہیں جس نماز کا کوئی قائم مقام موجود نہیں ہے، کوئی اس کا بدل موجود نہیں ہے، اس کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، ان کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی نماز ہے جن کا کوئی قائم مقام اور بدل موجود ہے تو ان کے لیے پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز ہے، تو جمعے کا بدل ظہر کی نماز موجود ہے، تو اس لیے جمعے کی نماز کے لیے تیمم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، وضو کو چھوڑ کے اس کو وضو کرنا پڑے گا اور پھر ظہر پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی وضو کرنا پڑے گا، اس بارے میں یہ وضاحت سمجھ لیں۔ یہ نماز اگرچہ قضا بھی ہو جائے تب بھی اب وضو کرنا پڑے گا، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بدل ظہر اور 5 وقتی نمازوں کی بدل جو ہے ان کی قضا کی صورت میں بھی ان کا بدل جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جلدی میں نماز جنازہ وغیرہ کے لیے، جنازے کی نماز جا رہی تھی، اس کے لیے تیمم کر لیا، تو اس سے پھر وقتی نمازیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو وقتی نمازوں کے لیے چاہے اس کو تیمم کرنا پڑتا ہو یا وضو کرنا پڑتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا وہ پہلا تیمم ٹوٹا، اور بعد میں پھر وہ یہ تیمم کرے اگر تیمم والا بندہ ہے، یا پھر جو ہے وہ وضو کرے۔ تو تیمم وقت سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ اور تیمم کرنے والے نے اگر نماز کے دوران پانی دیکھ لیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، یا جو ہے اس کا عذر اگر ختم ہو گیا تب بھی اس کا تیمم جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ تیمم سے اگر کسی بندے نے نماز پڑھی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس بندے کے لیے جو عذر تھا، اسے جو عذر پیش آیا تھا، وہ کسی انسان کی طرف سے تھا، کسی بندے کی طرف سے تھا، یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو جو بندے کی طرف سے ہو وہ اگر ختم ہوگا تو پھر اس پہ جو تیمم کر کے نماز پڑھی تھی نا، اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اور جو عذر ایسا نہیں ہے اس میں اعادہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیل میں کوئی شخص ہے اور اسے کسی نے پانی دینے سے منع کیا کہ پانی آپ کو نہیں دیا جائے گا، کافروں کی جیل میں ہے، کافر اس کو منع کرتے ہیں، پانی نہیں دیتے، یا دشمن نے اسے خوف دلایا ہے کہ اگر تو نے جو ہے تیمم کیا تو ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یا ریل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یا جو ہے چلتی ریل میں ریل کے اندر پانی نہیں تھا ریل گاڑی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ تیمم کر لیا اور تیمم سے نماز پڑھ لی، تو جب یہ عذر ختم ہوگا تو نماز کا اعادہ جو ہے وہ لازم ہوگا، نماز کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ عذر یہ بندے کی طرف سے ہے۔ تو ریل گاڑی کے اندر بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تیمم کر کے، ان کو پھر اعادہ کرنا پڑے گا، اگر وہ پانی وہاں پر نہ ہو اس صورت میں انہوں نے تیمم کر لیا۔ اور اگر پانی دور ہے، پانی کی دوری ہے یا بیماری وغیرہ ہے، یہ چیزیں اگر عذر بن رہی ہیں تو پھر ان میں نماز کا اعادہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ عذر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کا اس چیز کے اندر کوئی دخل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا، مثال کے طور پہ پانی کی دوری ہے، بیماری ہے، ٹھنڈک وغیرہ ہے، جب وہ عذر ختم ہوگا تو عذر ختم ہوتے ہی تیمم بھی ختم ہو جائے گا، چاہے یہ عذر 1 منٹ کے لیے یا کچھ لمحے کے لیے جو ہے نا وہ ختم ہوا ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا عذر، تیمم بھی ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ دیکھا جائے گا کہ تیمم والی کیفیت ہے یا وضو والی، اگر وضو والی ہے تو وضو کریں، اگر تیمم والی ہے تو پھر دوبارہ اس کے لیے جو ہے وہ اگر کسی چیز نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے تیمم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح موضوع پر مسح کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو عام جرابیں ہیں، پتلی جرابیں یا موٹی جرابیں جو عام رائج ہیں، ان کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا، یہ خفین کے تحت شامل نہیں ہے۔ اور اصل معاملہ اس بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت جو دی ہے اور جو صحابہ کرام سے منقول ہے، اور اس امت میں ابھی تک جو تواتر کے ساتھ جو عمل چلا آ رہا ہے، وہ ہے خفین پر مسح کرنے کا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ موزہ بھی آتا ہے کہ جو مکمل چمڑے کا ہو، اصل وہی ہے، اور جس کے اوپر اور نیچے چمڑا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے، اور جس کے صرف نیچے چمڑا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ 3 قسم کے موزے ہیں، یہ موزے ان کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کے بارے میں یہ چیز منقول نہیں ہے۔ اور وضو کے اندر جو اصل ہے وہ پاؤں کا دھونا ہے قرآن کریم میں،
ٹھیک ہے، تو ہم پھر باقی معاملات میں اسی اصل حکم کو جو ہے وہ شریعت نے باقی رکھا ہے۔ اور جو جرابیں ہیں، جرابوں کے لیے اگر ان پہ مسح کرنا ہے تو پھر ان کے لیے، جرابوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جرابیں موزوں کی ہم پلہ ہوں، ایسی جرابیں ہوں کہ جو موزوں کی طرح ہوں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جرابیں موزوں والی صفات رکھتی ہیں؟ تو پھر ان جرابوں کے لیے تین چیزیں، تین صفات علماء کرام نے، تین شرائط ذکر کی ہیں کہ وہ اگر ان میں پائی جائیں گی، فقہاء کرام نے، وہ اگر ان میں شرائط پائی جائیں گی تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں پائی جائیں گی تو ان کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی اس کے اندر سے چھنتا نہ ہو، کیونکہ موضوع کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی اس کے سے نیچے چھنتا نہیں ہے، پانی نیچے جاتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے پہن کے 3 میل تک چلنا یہ ممکن ہو، بغیر پھٹے انسان اس کے اندر 3 میل تک سفر کر سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے یعنی کہ ہارڈ ہوں، ایسی سخت ہوں کہ بغیر کسی چیز کے ذریعے سے اسے باندھے ہوئے خود وہ جسم کے اوپر ٹک جائیں، جیسے موزہ ٹک جاتا ہے، بغیر کسی چیز کا سہارا دیے وہ جسم پر، پاؤں پہ ٹک سکتی ہوں۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنی چستی کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے پاؤں کے اوپر ٹک رہی ہیں تو وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ ٹکنے میں اور اس کے رکنے میں یہ چیز معتبر ہے کہ وہ خود اپنے وجود کی وجہ سے وہ پاؤں کے اوپر رک رہی ہوں موزوں کی طرح، تو تب جا کے پھر اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، وگرنہ مسح جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اچھے طریقے پر سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ جو موزے پاکی کی حالت میں پہنے ہیں، یعنی کہ وضو کے اوپر پہنے ہیں، پہلے وضو کیا ہے، پاکی تھی، اور پھر تیمم پہن لیے، اس وقت اس پھر موزے پہن لیے، اس وقت موزے پہنے تھے جب پاکی کی حالت میں موزے پہن لیے، تو اب جو ہے اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہونے کی حالت میں کسی نے موزے پہنے ہیں اور بعد میں اس پر مسح کر رہا ہے تو اس کا مسح درست نہیں ہوگا۔ اور موزہ ایسا ہونا چاہیے اس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، اتنے اگر ٹخنوں سے نیچے ہیں یا ٹخنے اس سے نہیں چھپ رہے تو اسے پہن کے بھی مسح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس قسم کے موزے ملتے ہیں چپل کی طرح، تو اس کے اوپر انسان مسح نہیں کر سکتا، مسح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ جو مدت ہے مسح کی، یہ مقیم کے لیے، جو شخص مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور یہ جو مدت کی ابتدا ہوگی یہ موزے پہننے سے نہیں ہوگی، بلکہ وضو ٹوٹنے سے ہوگی۔ اگر کسی نے موزے پہنے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی اس وقت پہنے ہیں، یہ 8:45 ہو رہے ہیں، اور وضو اس کا ٹوٹتا ہے جا کے تہجد کے وقت، رات کو 3 بجے 4 بجے، تو اب اس کا جو وہ شمار ہوگا، مسا جو کی مدت جو شمار ہوگی وہ رات 3 بجے سے ہوگی، اس وقت سے لے کے اگلے دن کی وقت تہجد تک اس کا جو ہے وہ مسا وہ کر سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو مدت ختم ہوگی تو وہ پھر موزوں کا وہ دوبارہ پاؤں کا جو دھونا ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح موزوں کا صحیح بھی ہونا چاہیے، پھٹے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تھوڑے بہت پھٹے ہوئے ہیں، پھٹن کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ 3 انگلیوں کی مقدار، پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں نا، ان چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار سے اگر کم موزہ پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اگر ان کے برابر پھٹا ہوا ہے تو پھر، یا ان سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر وہ انگوٹھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، اس کے اندر انگوٹھا بھی ہے، دوسری انگلی بھی آ رہی ہے، تو یہ چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہی بنتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی مسح جو ہے وہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے پاؤں کے اگلے حصے میں پنجوں کی جانب اسے بچھا کے، تسموں کی طرف سے ہوتے ہوئے ٹخنے کی جانب جو ہے کھینچتے ہوئے اسے اس طرح لے کے جائیں کہ ہتھیلیاں جو ہیں وہ موزے سے الگ رہیں، اور اگر ہتھیلیاں لگ بھی رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کم از کم ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر مسح کرنا ضروری ہے، اس سے کم مقدار میں مسح کرنے سے وہ مسح نہیں ہوگا، اور اوپر والی سائڈ پہ مسح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آس پاس مسح کرنا، نیچے مسح کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے موزوں پر مسح یہ شمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر موزے کا جو نیچے والا حصہ ہے نا مسح کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتا، وہاں پہ مسح کیا جاتا، تو اوپر والے حصے کے اوپر جو ہے نا وہ مسح نہ کیا جاتا، کیونکہ نیچے والی حصہ وہ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن دین جو ہے وہ جیسا ملا ہے اس دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔
अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ कहा सुना उस पर हम सबको दिलो जान से अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह तबारक व ताला दीन का और शरीयत का कामिल मुत्तबे बनाए। अल्लाह तबारक व ताला इस कोर्स में जो कोताहियाँ हुई हमसे, अल्लाह तबारक व ताला जो लग़्ज़िशें हुई उनको माफ़ फरमाए। और आपके हक में भी अगर हमसे कोई हक तलफी हुई हो तो उस पर आपसे माज़रत ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसा मदरसे की तरफ से ये कोर्स आप हजरात ने पढ़ा, तो बहुत से कोर्सेस मदरसे की तरफ से ऐसे गाहे बगाहे होते रहते हैं। कुछ शार्ट कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग कोर्सेज हैं, कुछ दीनी कोर्सेज हैं, कुछ टेक्निकल हैं, और मुख्तलिफ नौइयत के कोर्सेज होते हैं। और आप मदरसे के ग्रुप्स वगैरह में उनके इश्तिहारात भी यकीनन देखते रहते होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सब को दीन के इन सिलसिलों के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी करीब में इंशाअल्लाह तबारक व ताला ख़वातीन के हवाले से एक कोर्स तुहफ़तुल मुमिनात भी शुरू हो रहा है। 8 नवंबर से उसकी क्लासें शुरू होंगी, और उसके अंदर ख़वातीन की नमाज के मसाइल, रोज़े के नमाज के मसाइल, तहारत के, पाकी के मामलात, इसी तरह पर्दे के मामलात, और इसी तरह जो है रोज़ी में बरकत के और दीगर मामलात के मुजर्रद वज़ाइफ वगैरह, ये सारी चीज़ें उस कोर्स का मौजू होती हैं। तो आपसे कोशिश है कि अपने घर की ख़वातीन को और ख़ुद भी इन कोर्सेज़ के साथ जुड़ें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी जो है आपका एक और सबक भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा। इसी कोर्स का एक हिस्सा आपने आउटलाइंस में देखा होगा, सेहत से मुतालिक, तिब से मुतालिक है, क्योंकि मौसम सरमा के अंदर ये मसाइल बहुत से सेहत के ये लोगों को पेश आते हैं। तो इस हवाले से एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया। इसी कोर्स का वो एक हिस्सा है, वो चीज़ इस कोर्स के अंदर जो है वो शामिल की गई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसी लिंक के ज़रिए से 9 बजे आपने क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है, और इस कोर्स का आखिरी हिस्सा जो है वो 9 बजे इंशाअल्लाह तबारक व ताला शुरू होगा। तो 9 बजे से लेके इंशाअल्लाह तबारक व ताला 9:25 9:30 तक ये सिलसिला होगा। तो बहुत अहम सबक है और बहुत ही मुफीद है इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा मुफीद है इंशाअल्लाह तबारक व ताला। जब आप शामिल होंगे तो फिर आपको उसके बारे में जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसकी समझ आएगी। तो वो सेहत से मुतालिक है, तिब से मुतालिक है। तो अभी 9 बजे इंशाअल्लाह तबारक व ताला 11 मिनट के बाद इसी लिंक से आप दोबारा आ जाएंगे, क्लास ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।